پاکستان میں بسنے والے لاکھوں افغان شہریوں کے لیے گھڑی کی سوئیاں تیزی سے گردش کر رہی اور واپسی کی مہلت کا سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔ ایک ایسے ملک میں جہاں انہوں نے دہائیاں گزاریں، کاروبار جمائے، نسلیں پروان چڑھائیں، وہاں سے اب بے دخلی کے فیصلے نے ہزاروں خاندانوں کو غیر یقینی کی دھن میں دھکیلا۔ حکومت پاکستان کی سرگرم پالیسیز، سیکیورٹی خدشات اور بین الاقوامی دباؤ کے بیچ افغان مہاجرین ایک ایسے موڑ پہ کھڑے ہیں جہاں ان کے پاس واپسی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ 31 تاریخ کی ڈیڈ لائن ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا سرحدیں کھلیں گی یا مزید سختیاں ان کے منتظر ہوگی؟ یہی وہ سوالات ہیں جو اس وقت ہزاروں افغان مہاجرین کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، اسلام آباد کی خاموش صبح میں جب عدالتوں کی راہداریوں میں مقدمات کی گونج سنائی دے رہی تھی، ایک فیصلہ ہوا جس نے ہزاروں افغان پناہ گزینوں کی بے یقینی کو وقتی طور پر تھام لیا۔ ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس نے ایک تحریری حکم جاری کیا جس میں ان افغان شہریوں کے حق میں وقتی طور پر فیصلہ دیا گیا جو برسوں سے پاکستان میں بطور پناہ گزین مقیم ہیں۔ جلال الدین اور دیگر افغان پناہ گزینوں کی فریاد عدالت تک پہنچی۔ انہوں نے استدعا کی کہ انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے اور وہی ملک کر رہا ہے جس نے انہیں پناہ دی تھی۔ عدالت میں ان کے وکیل نے دلیل دی کہ حکومت نے خود انہیں رجسٹرڈ کیا ہے، پھر اب انہیں زبردستی بے دخل کرنے یا کارڈ زائد المیعاد ہونے پہ خوفزدہ کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ جج صاحب کی جانب سے دیا گیا فیصلہ جو تھا وہ اس حقیقت کو تو تسلیم کرتا تھا کہ مہاجرین کی زندگیاں کاغذ کے کارڈ کی معیاد پہ منحصر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حکم نہ صرف ایک قانونی فیصلہ تھا بلکہ ان ہزاروں افغان لوگ جو تھے ان کی امید کی کرن تھی جو غیر یقینی صورتحال کے سائے میں زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگین ستونوں کے نیچے یہ جو فیصلہ تحریر ہوا ہے، یہ فیصلہ قانونی پیچیدگیوں میں الجھے افغان پناہ گزینوں کے لیے ایک وضاحت کا باعث تھا بس کہ عدالت نے 27 جولائی 2024 کے حکومتی نوٹیفیکیشن پر سختی سے عمل درآمد کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کی قیام کی مدت 30 جون 2025 تک ہے اور اس دوران انہیں بلا وجہ ہراساں نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی 30 جون 2025 کے بعد تو واپس جانا پڑے گا اور عدالت کی ان ہدایات کے ساتھ درخواست رسمی طور پر نمٹا دی گئی۔ لیکن اس فیصلے کے پس پردہ موجود خدشات باقی رہے، یہ کہ جون 2025 کے بعد ان ہزاروں پناہ گزینوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا یہ نوٹیفیکیشن ان کے لیے ایک عارضی ریلیف ہے؟ یہ محض ایک مہلت جس کے بعد انہیں پھر کسی غیر یقینی سفر پہ دھکیلنا جائے؟ اور عدالت کے فیصلے نے فی الحال قانون کی بالادستی کا اندیا دیا۔ افغانوں کے ذہنوں میں سوال بدستور باقی ہیں کہ کیا یہ مہلت ان کی مشکلات کا حل ہے؟ یہ ایک نئی آزمائش کا آغاز ہے۔ جب سرحدی ہوائیں سست روی سے چل رہی تھیں، خاموش بے چینی ہزاروں افغان باشندوں کو گھیرے میں لیے ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو برسوں سے پاکستان کی گلیوں، بازاروں، دیہاتوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر اب ان کی زمین سرکنے لگی ہے۔ وفاقی حکومت فیصلہ کر رہی ہے کہ 20 لاکھ سے زائد افغانوں کی مرحلہ وار واپسی کا عمل تیز کیا جائے گا۔ اسلام آباد انتظامیہ صوبائی حکومتوں کو نہ صرف ان کی تفصیلات اکٹھی کرنے بلکہ ان کے لیے مخصوص مقامات کی نشاندہی کرنے کی بھی ہدایات جاری کی گئیں۔ مارچ کی سخت ڈیڈ لائن ایک بے رحم حقیقت بن کے ان کے سروں پہ منڈلا رہی تھی۔ وہ جو سالوں سے پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے تھے، بے یقینی کی ایک نئی سرحد پہ کھڑے تھے۔ وزارت داخلہ کے احکامات کے تحت ان افغانوں کو واپس بھیجا جائے گا جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہے۔ مگر کیا یہ واپسی ان کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھی؟ یہ محض ایک اور جد و جہد کا تسلسل؟ اس سوال کا جواب ابھی دھن میں لپٹا ہوا ہے، مگر ایک بات واضح ہے کہ رات آخری راتوں میں سے ایک ہو سکتی ہے اور صبح ایک نئے سفر کا آغاز لے کر آئے گی، چاہے وہ پسندیدہ ہو یا ناپسندیدہ۔ ایک حقیقت آشکار ہوئی ہے کہ یہ واپسی محض ایک اعلان نہیں ہے بلکہ ایک منظم عمل ہے۔ پاکستانی حکومت کے پاس ان افغان باشندوں کے مکمل قوائف پہلے سے موجود تھے، وہ افغان شہری جنہیں برسوں پہلے حکومت نے باقاعدہ طور پہ افغان سٹیزن کارڈ جاری کیے۔ اب انہی دستاویزات کی بنیاد پہ ان کی واپسی کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ وزارت داخلہ کے اہلکار کے مطابق اس سارے عمل کی نگرانی فوج کے خفیہ ادارے ISI اور انٹیلیجنس بیورو کو سونپی گئی ہے، جو نہ صرف اس پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کروائیں گے بلکہ وزیراعظم سیکریٹریٹ کو اس کی باقاعدہ رپورٹ بھی ارسال کی جائے گی۔ اور انٹیلیجنس کے سائے میں ترتیب پانے والا یہ منصوبہ اب ایک حقیقت بننے جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ افغان باشندے اس وقت KP میں مقیم ہیں، جہاں دہائیوں سے آباد یہ خاندان اپنے مستقبل کے بارے میں شدید بے یقینی کا شکار تھے۔ گلی کوچوں میں سرگوشیاں تھیں، بازاروں میں نظریں سوالات سے بھری تھیں، گھروں کے آنگن میں بچوں کی ہنسی کی جگہ خاموشی نے لے لی تھی کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ کسی کو یقین نہیں تھا، مگر اتنا طے تھا کہ ایک طویل باب بند ہونے کے قریب ہے اور ایک نیا سفر آغاز کے دہانے پہ کھڑا۔ وزارت داخلہ کے اہلکار کے مطابق افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو وہ سہولیات حاصل نہیں ہیں جو پروف آف رجسٹریشن کارڈ والے کو حاصل ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کا بھی اس حوالے سے یہی موقف ہے کہ افغان شہریوں کے پاس پاکستان میں رہنے کے حوالے سے پہلے ہی بہت زیادہ نرمی برتی گئی ہے۔
لیکن یہ نرمی غیر معینہ مدت تک کے لیے نہیں ہے۔ اور پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ 31 مارچ کی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز غیر قانونی تصور کیے جائیں گے۔ اب اس میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ بہت سارے لوگوں کی آراء یہ ہے کہ اگر میرا گھر ہے، میں کسی کو ٹھہرنے کا موقع دیتا ہوں، میں کہتا ہوں تم ٹھہر لو یہاں پہ، تم میرے گھر میں ٹھہر لو جب تک تمہارا اپنا گھر نہیں بنتا، تو یہ مجھ پہ منحصر ہے کہ میں کب تک اسے اپنے گھر میں ٹھہراؤں۔ یہ تو نہیں ہے کہ میں اپنے اسے گھر کا مالک بنا دوں، میں مالک نہیں بنا سکتا اسے اپنے گھر کا۔ میرا جس دن دل چاہے گا میں اسے کہہ دوں گا چلے جاؤ، اور اسے بھی میرا مرہون منت ہونا چاہیے کہ میں نے اسے رکھا ہوا تھا۔ ایک تصور یہ ہے۔ دوسرا تصور یہ کہ مواخات قائم کر لی جائے۔ اگر وہ آئے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے دنیا فانی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ 4 دن کی زندگی ہے، یوں ہی گزر جائے گی۔ آپ جذبہ خیر سگالی کے تحت سینہ کشادہ کر کے ان کو کہیں کہ جب تک رہنا ہے رہو، مالک بننا ہے بنو۔ آپ نے ان کو موقع دیا، وہ بن بیٹھے، اب وہ بنے ہوئے ہیں تو اب آپ کہتے ہیں کہ بے دخل ہوں۔ اب اس معاملے کے اوپر یہ 2 طرح کی آراء ہیں، دونوں اطراف کے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں۔ وہ جو یہاں پہ مالک بن بیٹھے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے کہ ہم نے یہاں پہ اپنی جائیدادیں انویسٹ کر دی ہیں، ہم نے یہاں پہ بنایا تھا، اب یہاں پہ انویسٹ کر دیا، ساری زندگی کا یہاں پہ لگا دیا، اب واپس چلے جائیں گے تو یہ مال کدھر جائے گا؟ ایک تو وہ لوگ ہیں، دوسرا وہ کہ بھائی جان گھر ہمارا تھا، یہ آ کے مالک کیوں بنے؟ اب نکلیں باہر، ہماری مرضی ہے، ہم انہیں نکال رہے ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق افغان باشندوں کے پاس پاکستان میں رہنے سے متعلق قانونی دستاویزات ہوں گی، ان کو خوش آمدید کہیں گے، جبکہ غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ عبداللہ ہے، ہزاروں اس جیسے افغان باشندے جو ہیں وہ بے یقینی کے اندھیرے میں سو رہے ہیں، لیکن ہر رات کے اختتام پہ انہیں ایک نئی حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وفاقی دارالحکومت جڑواں شہر راولپنڈی میں افغان باشندوں کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے جس منصوبے کی منظوری جنوری میں دی گئی تھی، اب وہ پورے ملک میں نافذ ہو چکا ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ 7 لاکھ سے زیادہ افغان باشندے وہ تھے جنہیں باقاعدہ افغان سٹیزن کارڈ جاری کیے گئے، ان میں سے 70% وہ تھے جنہوں نے پاکستان کی ہی گلیوں میں آنکھ کھولی، یہاں کے موسموں میں ہی پرورش پائی، مگر انہیں اجنبی قرار دے کر واپسی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ 2017 میں جب پاکستانی حکومت نے افغان سٹیزن کارڈ جاری کرنا شروع کیے تھے تو وہی افغان جو اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR کے پروف آف رجسٹریشن کارڈ حاصل نہیں کر سکے تھے، ان کارڈز پہ زندگی گزارنے لگے، مگر اب ان کارڈز کی حیثیت ایک کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں ہے۔ افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والوں کو وہ سہولیات حاصل نہیں ہیں جو پروف آف رجسٹریشن رکھنے والوں کو ہے، گویا برسوں کی رفاقت کے باوجود ان کی شناخت ادھوری اور غیر مستحکم ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کا موقف 2 ٹوک ہے۔ افغان باشندوں کے قیام میں جو نرمی برتی گئی وہ غیر معینہ مدت کے لیے نہیں تھی۔ 31 مارچ کے بعد افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والے غیر قانونی تصور ہوں گے، اس کے بعد قانون اپنا راستہ بنائے گا، جن کے پاس قانونی دستاویزات ہوں گی وہ رہ سکیں گے، باقی سب کو جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ وہ اب سوچتے ہیں کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے، کس کے پاس رہیں گے، کہاں کے شہری کہلائیں گے، ہمیشہ کے لیے بے وطن ہو جائیں گے۔ پاکستان میں مقیم لاکھوں افغان مہاجرین کی قسمت کا فیصلہ حتمی مرحلے میں ہے، مختلف کیٹیگریز ہیں ان کے لیے۔ مہلت اب آخری دن گن رہی ہے، اور وہ دن اسلام آباد ہائی کورٹ نے کچھ بڑھا دیے، وہ جون جولائی تک بات کو لے گئے، لیکن یہ مارچ تک کی بات تھی۔ گزشتہ 4 سال سے اقوام متحدہ، پاکستان اور ڈونر ممالک شامل تھے۔ سیف فریقی اجلاس گزشتہ 4 سال سے منعقد نہیں ہوا تھا، جس سے یہ واضح ہوتا تھا کہ فیصلہ سازی کا اختیار مکمل طور پہ پاکستانی حکومت کے پاس ہے، اور پروف آف رجسٹریشن رکھنے والے 12 لاکھ افغان باشندے 30 جون تک پاکستان میں قیام کر سکتے ہیں، جبکہ وہ افغان جو طالبان حکومت کے بعد تیسرے ملک میں منتقل ہونے کے منتظر ہیں، ان کی مدت ستمبر تک بڑھانے پہ غور ہے۔ یعنی وہ باشندے جو یہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے جانا تھا امریکہ میں، امریکہ نے امیگریشن پالیسی جو ہے وہ اپنی تبدیل کر دی ہے، وہ ستمبر تک رہ سکتے ہیں۔ پروف آف رجسٹریشن جن کے پاس موجود ہے وہ 30 جون تک رہ سکتے ہیں، اور جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہے وہ 31 مارچ تک رہ سکتے ہیں۔ اگر اس دوران ان کے ویزے جاری نہ ہوئے تو وہ بھی غیر قانونی تصور ہوں گے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ غیر یقینی صورتحال ان افغان باشندوں کے لیے جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہے، اور یہ تعداد 7 لاکھ سے زائد ہے، اور ان میں اکثریت ایسے افراد کی ہے جو پاکستان میں ہی پیدا ہوئے، یہیں کاروبار کیا، تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہے۔ پچھلے سال نومبر میں جب افغان باشندوں کی ملک بدری کا پہلا مرحلہ شروع ہوا تھا تب بھی سب سے زیادہ یہی طبقہ متاثر ہوا تھا۔ اب اس میں بہت سارے لوگوں کی مختلف آراء ہیں، لیکن واپسی کی ڈیڈ لائن اس وقت بھی برقرار ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کی لہر جنم لے گی تو پھر کیا بنے گا؟ ہمیں ماضی کو بھی دیکھنا ہے۔ اب ایران میں دیکھیں، ایران میں بھی مہاجرین گئے تھے، ایران کے اندر بھی لوگ موجود تھے، انہوں نے ایک زون بنایا بارڈر کے قریب، اس زون میں کیمپس بنائے گئے، ان کو وہیں رکھا گیا، وہیں ان کی پرورش کی گئی،
اور یہ کہا گیا کہ یہ مہاجرین کا ہی علاقہ ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے شہروں میں لا کے بسایا، گلی کوچوں میں بسایا، کاروباروں میں حصہ بنایا۔ اب جب بنا چکے ہیں تو ان کی واپسی پھر اچھے دل سے کیسے ہو سکتی؟ ایک اہم سوال ہے۔ دیکھیے کہ اس مراحل میں کون کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، لیکن دعا ہے کہ پاکستان کی خیر خواہی ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔